بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، ناظرہ سیکھ لینا یا حفظ سیکھ لینا یا ترجمہ سیکھ لینا، تفسیر سیکھ لینا، ان میں سے کوئی بھی کام معمولی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب نہ ہو تو کوئی انسان قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اتنا قیمتی کلام ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے قریب کوئی انسان یا کوئی مخلوق نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے انتخاب نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ لہٰذا یہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے اساتذہ بھی، اور ان کا پورا یہ تعلیمی ادارہ اور اس کے منتظمین اور اس کے سرپرست اور اس کے معاونین اور بالخصوص اہل محلہ، وہ سب اور اس علاقے والے لوگ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے علاقے میں اللہ نے ایک ادارہ، ایک ایسا تعلیمی ادارہ، ایک مسجد، ایک مرکز، ایک ایسا عطا فرمایا کہ جس میں بیٹھ کر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے قریب آنے دے اور وہ بندہ اللہ کو پسند نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے اور وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے اندر، اس انسان کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، انسانی کمزوری، بشری کمزوریاں وہ موجود ہوں، یہ تو ممکن ہے، لیکن بحیثیت مخلوق، بحیثیت انسان، وہ اللہ کے نزدیک منتخب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آ جاؤ میرے کلام کو پڑھ لو، میری کتاب کو پڑھ لو۔ لہٰذا یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب ذمہ دار بھی بن گئے ہیں۔ ایک بھاری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو گئی ہے کہ جب ایک نعمت مل گئی اور ایک قیمتی ترین نعمت ان کے سینے میں محفوظ ہو گئی ہے تو اب اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔ سرمایہ جتنا قیمتی ہو، دولت جتنی زیادہ ہو، اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ تو جب یہ ایک قیمتی ترین نعمت، اس کائنات کی قیمتی ترین نعمت ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، لہٰذا جس کے سینے میں وہ محفوظ ہو گیا تو یہ انتہائی قیمتی نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کی قدر اور اس کی حفاظت، یہ اب اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ناقدری ہو اور اس کی دہرائی نہ ہو، اس کی حفاظت میں کوئی کمی یا کوئی کمزوری آ جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، یہ معمولی کلام تو ہے نہیں۔ لہٰذا اگر اس کی ناقدری ہوئی تو یہ برداشت نہیں کرے گا، یہ چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھ پکا معاہدہ کرو، قرآن مجید کے ساتھ پکا معاہدہ کرو، ورنہ اگر پکا معاہدہ نہیں کرو گے تو یہ اونٹ سے زیادہ تیز ہے رسی میں سے نکلنے میں۔ یعنی جتنی اگر اونٹ کی رسی کھلی رہ جائے تو وہ جتنی دیر میں وہ اپنی جگہ سے غائب ہو جائے گا اور نکل کے بھاگ جائے گا، قرآن حکیم اس سے پہلے آپ کے سینے سے نکل جائے گا اگر اس کی ناقدری کی۔ اگر اس کی قدر نہ کی تو یہ سینے سے نکل جائے گا۔ جو اس کی قدر نہیں کرے گا، جو اس کی عظمت نہیں کرے گا، جو اس کی حفاظت میں اپنی کوشش جاری نہیں رکھے گا، یہ وہاں سے چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر
کوئی شخص جس کو یہ نعمت مل گئی، دین کی نعمت مل گئی، قرآن کی نعمت مل گئی، اگر وہ اس سے روگردانی کرے اور اس سے وہ پھر جائے اور اس کی حفاظت میں اور اس کی قدردانی میں کوتاہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نئی نسل پیدا فرما دیں گے، کوئی نئی امت پیدا فرما دیں گے، اور یہ نعمت ان کو مل جائے گی اور ان سے چھن جائے گی، ان سے چلی جائے گی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت، ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا، پھر یہ نعمت ان کے پاس چلی جائے گی اور ان سے نکل جائے گی، لہٰذا یہ محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں یہ نصیحت بھی کروں گا کہ جن بچوں نے قرآن حکیم حفظ کیا ہے وہ کم از کم ایک سپارہ روزانہ یاد کریں، اس کو دہرائیں، اس کو سنائیں، کسی کو سنائیں۔ اگر کوئی استاد، کوئی والد والدہ، کوئی بہن بھائی، کوئی ساتھی مل جائے اس کو سنائیں، نہیں تو سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ 2 رکعت نیت کریں، نفل کی نیت باندھیں اور اس کے اندر اپنا سپارہ اللہ تعالیٰ کو سنا لیں۔ نیت کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ہے۔ جو مومن بھی وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نیت کرتا ہے، نفل کی نیت کرتا ہے کہ فرض نماز کی، کسی بھی نماز کی نیت کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے۔ بلکہ ہر انسان ہر وقت اللہ کے سامنے ہے، کوئی بھی انسان اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ کی نظر سے اوجھل ہو۔ ہاں انسان غافل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتا۔ انسان غافل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک سپارہ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جتنی ضرورت ہو اتنی دفعہ اس کو دہرائیں۔ دہرانے کے بعد 2 نفل کی یا 4 نفل کی نیت باندھیں اور اس میں 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، 4 رکعت کی اکٹھی نیت باندھ لیں اور اس میں ایک سپارہ اللہ میاں کو سنا لیں۔ جی بچے، اللہ تعالیٰ کو سنا لیں، اور اس میں جب یہ اللہ تعالیٰ کو سنائیں گے تو وہ لذت اور وہ چاشنی اور وہ حلاوت اور وہ مٹھاس انشاءاللہ نصیب ہوگی جو در حقیقت قرآن حکیم کا حصہ ہے، جو در حقیقت قرآن کا حصہ ہے اور قرآن پڑھنے سے ملتی ہے، وہ انشاءاللہ حلاوت۔ جب یہ نیت کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل اور مسلسل جواب آتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ میرے بندے کا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، کہ میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اور پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کا ہے اور میں نے اپنے بندے کو دے دیا جو اس نے مانگا۔ لہٰذا یہ جب سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اوپر اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ کی طرف سے مکمل اور مسلسل توجہ اور رحمت اور جواب نازل ہوتا رہتا ہے۔
لہٰذا اس کو شعوری طور پر دل و دماغ میں تازہ رکھ کر تلاوت کریں. جب دیکھ کر پڑھیں، قرآن مجید سامنے رکھ کے پڑھیں یا نماز میں پڑھیں تو یہ نیت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ سینوں میں محفوظ رہے گا اور اس کی برکت گھر میں ہوگی، ادارے میں ہوگی، اپنے علاقے میں ہوگی، اپنے گاؤں میں ہوگی، اپنے شہر میں ہوگی، اپنے ملک میں ہوگی. اس وقت آپ سب حضرات واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. 70 سال کی ایک کہانی ہے، 70-75 سال کی ایک کہانی ہے، 2-4 دن کی بات نہیں ہے. اب اس جو منجدار ہے یا یہ جو مشکل حالات ہیں، ان میں سے نکلنے کا کوئی روحانی راستہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرے بھی کام جو معاشی طریقے ہیں، جو سیاسی جو فیصلے ہیں، حکمت عملی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ مسلم ہے، ان سے انکار نہیں ہے. لیکن کوئی رابطہ اللہ سے بھی ہونا چاہیے، کوئی بات چیت اللہ تعالیٰ سے بھی ہونی چاہیے. اس کا بہترین ذریعہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، نماز میں یا نماز سے باہر. اور اب ان قریب انشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، لہٰذا ان تمام بچوں کو اور ان تمام حفاظ کرام کو، ان تمام مسلمانوں کو اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اپنی محنت جو اللہ نے فرض کی ہے وہ ضرور کریں، محنت بھی کریں، عدل و انصاف بھی کریں، مینجمنٹ بھی کریں، نظم بھی قائم کریں، منصفانہ تقسیم بھی کریں دولت کی، صدقہ بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے بات چیت بھی کریں. جب اللہ سے بات چیت کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے اور اپنی زبان میں رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ سنے گا. لیکن جب اللہ کے سامنے اپنی درخواست اللہ کے الفاظ میں رکھیں گے تو وہ کتنی جلدی قبول ہوگی اور کتنی وہ اللہ کو پسند آئے گی کہ اللہ نے جن الفاظ سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو. تو یہ ان مشکل حالات میں زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے، نماز میں تلاوت کی جائے، نماز سے باہر تلاوت کی جائے، چلتے پھرتے تلاوت کی جائے، لیٹے ہوئے بھی تلاوت. قرآن حکیم کی تلاوت کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، تینوں طرح کی جا سکتی ہے. اور اگر زبانی پڑھنا ہو تو بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، لیکن زبانی پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. بے وضو بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اور پھر سننے کے لیے تو اس کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. آج کل ایک اور سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن پاک ہے، ڈیوائس کے اندر قرآن پاک ہے، لیپ ٹاپ کے اندر قرآن پاک ہے، آڈیو ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے. اور کتنی رحمت کی بات ہے کہ جتنا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی سننے کا ثواب ہے. پڑھنے کا بھی جو ثواب ہے بین ہی اتنا ہی سننے کا ثواب ہے. پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق اتل ما اوحی الیک من الکتاب. یا اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. میں ترجمہ نہیں کر رہا تھا کہ مختصر وقت میں بات میری مکمل ہو جائے. یہ ساری آیات ہیں جن میں تلاوت کا حکم ہے، سننے کا حکم بھی موجود ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ سے سننا اور خاموش رہنا، اس کا نتیجہ ہوگا رحم ہونا. اور انہی آیات کو آپ قرآن حکیم میں جا کر دیکھیں، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آخری آیتیں ہیں. غالباً سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، غالباً بالکل آخری 2-3 آیتوں میں سے ہے. سورہ انفال میں دوسری تیسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں. یہاں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں اس آیت سے متعلق کہ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. ڈر کون سا؟ ڈر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ڈر ہے
جو انسان کو کسی سے دور کرتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کو شیر سے، سانپ سے یا بچھو سے یا زہریلے جانوروں سے ڈر لگتا ہے. فطری بات ہے. ایک انسان سانپ سے ڈرتا ہے اور یہ ڈرنا چاہیے. زہریلا ہے، موذی جانور ہے، جان لے سکتا ہے، یا چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں ان سے ڈر لگتا ہے. یہ ڈر ایسا ہے کہ یہ اس جانور سے دور کرے گا. لیکن جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو اللہ کے مزید قریب کرتا ہے. یہ ڈر اللہ سے دور کرنے والا ڈر نہیں ہے، یہ ڈر ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے. اس لیے کہ اس ڈر سے جو مراد ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر. یعنی اللہ تعالیٰ سے پکی دوستی ہے، ولایت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، رحمت ہے، وہ حاصل ہے. اس کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ کہیں اس کی ناراضگی کا کوئی فعل یا کوئی کام یا کوئی بات یا کوئی خیال دل و دماغ میں نہ آ جائے. یہ ڈر ہے. تو یہ ڈر تو مزید اللہ سے قریب کرتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور جس کے دل میں یہ ڈر نہ آئے، قرآن کو سن کر جس کے دل میں یہ ڈر پیدا نہ ہو، جن کے ایمان میں تازگی نہ آئے، جن کے ایمان میں مزید اضافہ نہ ہو، ان کو پھر غور کرنا چاہیے کہ ان کی جو سننے والی ڈیوائس ہے یا جو توجہ اور انہماک ہے، شاید اس میں کوئی کمی ہے، شاید اس میں کوئی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو سننا ہے یہ اپنا پورا اثر نہیں دکھا رہا ہے. لہٰذا جب قرآن حکیم سنا جائے تو پوری توجہ سے اس کو سننا چاہیے. چاہے ریکارڈنگ سنی جائے، چاہے کسی کے پڑھنے سے سنی جائے، پڑھنے اور سننے کا ثواب بالکل برابر ہے. ایک بات اور بھی اس کے ساتھ سمجھنی مفید ہے، اچھی ہے، ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم پڑھنے کی بھی تاثیر ہے، سننے کی بھی تاثیر ہے. پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، اپنی تاثیر ہے. سننے کا اپنا ثواب ہے، اپنی تاثیر ہے. لکھنے کا اپنا ثواب ہے، اپنی تاثیر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اٹھائی ہے. اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم اٹھائی ہے، والطور وکتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم اٹھائی ہے. لہذا لکھے ہوئے کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی ہے، قلم سے لکھنے کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والقلم وما یسطرون. لہذا لکھنا بھی مفید ہے. جو لوگ پڑھ سکتے ہوں وہ تلاوت کر لیں، جو سن سکتے ہوں وہ سن لیں، اور جو یہ دونوں کام سے کسی حد تک کر چکے ہوں تو وہ نیا کام شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں. تو قرآن حکیم کی آیات کو لکھنا اور پھر خوش خطی سے لکھنا اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. اس لیے کہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. جیسے آنکھ کی ضرورت ہے اچھا دیکھنا، ناک کی ضرورت ہے اچھا سونگھنا. خوشبو اللہ کو پسند ہوتی ہے، انسان کو پسند ہے خوشبو. اچھی خوشبو جو ہے وہ ناک کو اچھی لگتی ہے، اچھی آواز کانوں کو اچھی لگتی ہے، اچھے منظر آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں. تو اسی طرح قرآن حکیم کی جو خوش خطی ہے وہ بھی ایک جمالیاتی ذوق کو بیدار کرتی ہے. لہذا اچھا پڑھنا، اچھا سننا اور اچھا لکھنا، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اپنی تاثیر ہے. تو جو بچے اب مثلا یہ قرآن حکیم مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا ہے، تو اب میرا مشورہ اور میری نصیحت ان کو یہ ہے کہ اب قرآن حکیم کو لکھنا سیکھیں.